الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خواتین و حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی گفتگو دو حصوں میں منقسم ہوگی. پہلے حصے میں اسی تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہوگا جو آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں اس ماہ مقدس سے متعلق چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خواتین و حضرات، آپ نے چند لمحات پہلے جو آیات بینات سننے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ الزخرف کی ہیں. آیت نمبر 81 سے لے کر 89 تک آج تلاوت کی گئی اور آپ کو سماعت کا شرف حاصل ہوا. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین اپنے وجود سے متعلق، اپنے ہونے سے متعلق، اپنے خالق و مالک ہونے سے متعلق اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق ارشادات سے سرفراز فرما رہے ہیں. حضرات، اپنے خالق اور مالک کی تلاش اور اپنے خالق و مالک سے محبت انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے. انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسی وقت اس کے ذہنی افق پر یہ سوالات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اور مجھے پیدا کرنے والی ذات کون ہے. یہ کائنات کا نظام، یہ صبح، یہ شامیں، یہ سورج کا بر وقت طلوع ہونا اور پھر وقت شام اس کا غروب ہونا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، کبھی سردی کبھی گرمی،
کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی طلوع آفتاب اور کبھی چاند کی چاندنی، کیا یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا یا اس کے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے؟ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے یا اس نظام کو چلانے والا کوئی مدبر کائنات ہے جو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک نسق کے ساتھ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرات کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی حکمت و دانائی کا شناور ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر و عاجز ہے، معذور ہے، اس لیے کہ یہ سوال جس طرح ایک جاہل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح ایک عالم کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے انتہائی نظم کے ساتھ اور انتہائی ترتیب کے ساتھ اور انتہائی تسلسل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر کا نقطہ مشترک، ہر پیغمبر کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ اور محور ایک رہی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ انسان کا جنم لینا، یہ ارض و سما کا پیدا ہونا، یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ ان سب کا ایک خالق ہے، ان سب کا ایک مالک ہے۔ یہ وہ نقطہ مشترک ہے جو ہر پیغمبر، جو ہر نبی کی علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوا، اور بلا انقطاع ہر پیغمبر نے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ہستی موجود ہے جو سب کی خالق ہے، جو سب کو وجود بخشنے والی ہے۔ اور پھر اس نقطے کو بھی تمام پیغمبران اعظام نے ایک ہی آواز میں دہرایا کہ وہ ہستی صرف ایک ہستی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اور قرآن مجید فرقان الحمید نے بصراحت ارشاد فرمایا کہ 2 کی صورت میں، 3 کی صورت میں اگر الہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، اس کائنات کے نظام کو دوام آ ہی نہیں سکتا تھا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات کو چلانے والی ذات ایک نہ ہوتی، اگر 2 خدا ہوتے تو یہ پورا نظام درم برم ہو جاتا، یہ پورا نظام شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا، اس پورے نظام میں فساد برپا ہو جاتا، اس پورے نظام کی یکسانیت، اس پورے نظام کا نظم و نسق، اس پورے نظام کی ترتیب
آہنگ کے ساتھ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی موجود ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ اس نظم و نسق کو چلانے والی ذات بھی صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو پھر قرآن دوسرا تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے وجود کے بھی مقر ہو، تم اس کی وحدہ لا شریک ہونے پر بھی ایمان لا چکے ہو، تو اب عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، پوجا کے لائق بھی صرف وہی ہے، پرستش کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اب مومن ہونے کے ناطے، مومن کی حیثیت سے، محمد الرسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے، اب تمہارا یہ سر، تمہاری یہ جبین نیاز صرف اور صرف اسی رب ذوالجلال کے سامنے جھکنی چاہیے، تمہیں اسی کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ مخلوق کی بات کو مانو، اولی الامر کی بات کو مانو، والدین کی بات کو مانو، اپنے معاشرے کے اکابرین کی بات کو مانو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن جہاں خالق کی معصیت بیچ میں آ جائے وہاں پھر نہ ماں کا حکم چلتا ہے، نہ باپ کا حکم چلتا ہے، نہ خیش و اقارب کا حکم چلتا ہے، نہ برادری کا حکم چلتا ہے، نہ کسی حکمران کا حکم چلتا ہے۔ کوئی کتنا ہی جبر و استبداد کا مالک ہو، کوئی کتنا ہی جابر و قاہر کیوں نہ ہو، مسلمان کی گردن پھر کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ اور یقین فرمائیے حضرات محترم کہ جب اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدے کی جمعیت کے ساتھ مسلمان اپنا سر بلند کر کے چلتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے سامنے جھکا نہیں سکتی ہے۔ جب وہ ایک خدا کا بندہ بن جاتا ہے، وہ ایک خدائے بے نیاز کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے منظوم کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حقیقت ہے یہ، اور اس سے مفر ممکن نہیں کہ جب یہ بندہ خاکی اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس عقیدے کا حامل ہوتا ہے کہ میری روزی کا مالک میرا مولا ہے، میری زندگی کا مالک میرا خالق ہے، میری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میری موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کی طرف سے فرشتہ اجل آ جائے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب فرشتہ اجل آ جائے تو نہ لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، اور جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے ساری دنیا اس کو مارنے پہ تل جائے، آمادہ قتل ہو جائے، اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زندگی اور موت کی مالک حقیقی ذات رب العالمین ہے۔ جو آیات بینات آج آپ نے سماعت فرمائی ہیں حضرات محترم، ان میں اللہ رب العالمین دو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک توحید کا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا، اور دوسرا ان لوگوں کا جو اس خدا کو چھوڑ کر، اس مالک حقیقی سے منہ موڑ کر خود تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
جو اپنی امیدوں کا مرکز و ماوا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بنا لیتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک وہ ظلم عظیم ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ توحید کا درس دے اور شرک سے بچنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر لائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبروں کی ان کوششوں کے باوجود تاریخ میں، نبیوں کی تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ ان کی تمام تر تبلیغی مساعی کے باوجود ان پہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ لیکن حضرات یقین فرمائیے، کسی کے بھی تصدیق نہ کرنے کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ مشرکین نے، غیر اللہ کے پجاریوں نے ان کے جسم کو میخوں سے ٹھونک دیا، آرے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ان حق کے علم برداروں کی تاریخ آج بھی روشن ہے، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور توحید پرستوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ توحید کا علم بردار جب علم توحید لے کر میدان عمل میں نکلتا ہے تو اسے دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، اسے مصائب و آلام کے پہاڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ پھر حق جگمگاتا ہے، باطل مٹتا ہے، حق کو اللہ رب العالمین کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے، اور باطل ہمیشہ خائب و خاسر ہوا کرتا ہے۔ یہی بات ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب، آپ نے حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اعلان حق کر کے جس استقامت کے ساتھ لوگوں کے لیے اصلاح کی کوشش فرمائی ہے اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ میرے محبوب، اگر یہ غیر اللہ کی پرستش سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے یا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے سے باز نہیں آتے تو میرے محبوب پھر آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے اور اس دن کا انتظار کیجئے کہ پھر جب اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پیش ہوں گے۔ حضرات محترم، میں اس موقع پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ غور فرمائیے حضرات محترم کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے، قرآن کی صداقت اس کے سامنے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے سامنے ہونے کے باوجود، ان تعلیمات صریحہ کے باوجود کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اسی کے بارے میں رب تعالی ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اپنے رخ انور کو موڑ لیجئے، اور غور فرمائیے کہ جس سے آقا علیہ السلام اپنے رخ انور کو موڑ لیں پھر اس سے تو خدائی منہ موڑ لیتی ہے، پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں اس داعیے کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ ہمارا خالق موجود اور ہمارا خالق ایک، اور وہ وحدہ لا شریک۔
پرستش کے لائق صرف اور صرف وہی وحدہ لا شریک، اور شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب، سب سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ ناانصافی کرنے والا ہے، جس کو اللہ رب العالمین پھر کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، ان رمضان المبارک کی انتہائی بختاور ساعتوں میں آپ کی توجہ اس ماہ مقدس کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرات، یوں تو مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیشہ نیکی کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی قدم اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے خلاف نہ اٹھنے پائے، اس لیے کہ خلاف پیمبر کسے راگزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو کوئی بھی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، کبھی اپنی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ہر مومن کی، ہر کلمہ گو کی یہی خواہش رہتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اور جس کو نمونہ کامل رب تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے نقوش پا کو چوم کر اپنی زندگی کا رخ متعین کروں۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ، یہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ عام طور پر لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، لیکن کسی بستی میں 2 آدمی، کسی میں 3 آدمی، کسی میں 10 آدمی، کسی شہر میں 5، کسی میں 10، کہیں 20، علی ھذا القیاس انفرادی طور پر لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، وہ شرق میں ہوں یا غرب میں ہوں، وہ شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں، وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، وہ ہندی ہوں یا چینی ہوں، وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، وہ سب کے سب اپنے خدا کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور ایک معینہ وقت کے لیے ان تمام چیزوں سے دستکش ہو جاتے ہیں جو 11 مہینے ان کے لیے حلال تھی۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں حضرات محترم، یقیناً آپ صاحبان علم و فضل ہیں، اس پر غور فرمایا ہوگا کہ وہ چیزیں جو سارا سال ہمارے لیے حلال ہیں، طیب ہیں، ہم ایک معین وقت کے لیے ان سے دستکش ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے۔ لیکن کس قدر ماتم کا مقام ہوگا، کس قدر افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم حلال اور طیب چیزوں سے تو دستکش ہو جائیں، لیکن وہ چیزیں جو 12 مہینے ہر مومن کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، ہم اس مہینے میں بھی ان سے اعراض نہ برتیں، ان سے چھٹکارا حاصل نہ کریں۔ میں کسی تفصیلی گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک عام سی بات ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے، اور کاذبین پر، جھوٹ بولنے والوں پر ملامت کی گئی ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہوگا کہ روزہ رکھنے کے باوجود، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے، سحری سے لے کر افطاری تک حلال اور طیب چیزوں سے دستکش ہونے کے باوجود مومن جھوٹ بولتا رہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ لیکن روزہ رکھا ہوا ہو، روزہ رکھنے کے باوجود
آدمی کی زبان پر غیبت جاری رہے. حضرات محترم، روزہ رکھا ہوا ہو لیکن دوسروں کے مال کو غصب کیا جا رہا ہو، آپ خود سوچئے کیا ہم نے روح صوم کو، روح روزہ کو پایا ہے یا نہیں پایا ہے؟ روح روزہ تو یہ ہے، رمضان کا فلسفہ تو یہ ہے کہ 11 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ تربیت کا وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد پھر 11 مہینے جو باقی ہیں ان پر بھی اس مہینے کے اثرات قائم رہنے چاہیے. لیکن اگر اس ماہ مقدس میں بھی ہم نے بدی سے احتراز نہ کیا، اگر اس ماہ مقدس میں بھی ہم نے ان حرام چیزوں سے، ان ممنوعات سے، ان مکروہات سے اپنے ہاتھ نہ کھینچے جو ہمیشہ ایک مومن پر حرام قرار دی گئی ہے، تو پھر یقین فرمائیے حضرات محترم، میں ارشاد رسول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر اللہ رب العالمین کو ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی شخص اگر صرف بھوکا رہے، صرف پیاسا رہے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین تو ایک تربیت کے عمل سے گزارنا چاہتا ہے. اور کیا خوب زبان نبوت سے ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی کوئی تم سے لغو بات کرنے کی کوشش کرے تو تم پکار کے کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں. جب تمہیں کوئی گالی دے تو جواباً گالی نہ دو، پکار کے کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں. اور حضرات محترم، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے. اس لیے کہ عام حالات میں بھی آپ مومن معاشرے میں چلے جائیں تو اگر کوئی شخص غصے میں آ جائے، غصے سے کسی سے بات کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے آس پاس کھڑے لوگ کہتے ہیں یار کچھ خیال کرو، روزے کی کیفیت میں ہو. کوئی برائی کا ارتکاب کرنا چاہے، کسی قسم کی برائی چھوٹی یا بڑی، تو اس کے ساتھ کھڑے لوگ اسے پکار کے کہتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، تم روزے سے ہو، ہم روزے سے ہیں، ہمیں اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی کیفیت جب پیدا ہو جائے تو ایسی کیفیت کے پیدا ہو جانے والوں کے لیے ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام یہ مجدہ جاں فضا سناتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ، ایمانی حلاوت کے ساتھ، ایمان کی تمام تر جزئیات کو سنبھالنے کے ساتھ، ایمان کی تمام تر کیفیات کے ساتھ، اور احتساباً اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس نے جتنے پچھلے گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. لیکن میں یہاں چلتے چلتے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کہیں کسی ذہن میں یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ رمضان میں روزے رکھ لیے اور اس کے بعد پھر وہی گناہ آلود زندگی، پچھلے گناہ تو بخش دیے گئے، اگلے رمضان کا انتظار ہے، پھر روزے رکھ لیں گے، پھر پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں حضرات محترم، جو میرے یہاں نوجوان دوست، پڑھے لکھے دوست بیٹھے، ان سب کے علم میں ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مختلف خطبات دیا کرتے تھے. انہی خطبوں میں سے ایک خطبہ یہ بھی ہے. لیکن جو بات غور طلب ہے، جو لائق توجہ ہے، وہ خطبہ دیتے تھے، اور جو خطبے کے سامعین تھے وہ کون تھے؟ رسول اللہ مخاطب تھے، ان کے جو مخاطبین تھے جن سے وہ خطاب فرما رہے تھے وہ کون تھے؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں صدیق اکبر تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں فاروق اعظم تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں عثمان غنی تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں علی المرتضیٰ تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں عشرہ مبشرہ تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بدر کے غازی تھے،
احد کے غازی ہوا کرتے تھے، اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے، کاش وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور ان صفات کے ہوتے ہوئے پھر ہم اس حدیث کو پڑھیں۔ تو اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آنکھوں میں نمی کیسے آتی ہے اور دل میں حلاوت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرات محترم، روزے کی اسی کیفیت کو جس کا گواہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، جس کی شہادت صرف وہ وحدہ لا شریک دیتا ہے، سامنے رکھ کر محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہر نیکی کا بدلہ ہے، لیکن اس نیکی کا بدلہ معین کر دیا گیا ہے، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ، رمضان کے روزے کا ثواب غیر معین ہے، غیر محدود ہے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ حکم خداوندی کی بجا آوری ہے جس کا شاہد صرف رب العالمین ہے۔ یا بندہ روزے کی کیفیت کو جانتا ہے یا اس کا خالق و مالک اس روزے کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، کتنی دوں گا وہی خالق جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔